سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. دعا میں وسیلہ یا واسطہ دیا جا سکتا ہے. دعا کس سے کرنی ہے؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو. استجب لکم، درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہے. ادعونی بواسطۃ فلان، فلان کے واسطے سے. کس کو پکارنا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، میں ذرا تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ ملا دوں. اگر آپ کے موبائل آپ کی جیب میں ہے، آپ جب کال کرتے ہیں تو ڈائریکٹ جاتی ہے کہ راستے میں کوئی سنتا ہے؟ اگر آپریٹر سن رہا ہو، جیسے پہلے وہ لینڈ لائن تھے تو غصہ آتا تھا نا. وہ بعض لوگ کچھ ایسی باتیں بھی بیان کر دیتے جس میں سبق نکلاتا ہے. وہ اس شخص نے قرض دینا تھا نا تو وہ فون ملائی جا رہے، کہتے السلام علیکم، کہتے وعلیکم السلام، اور جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو آپریٹر بول کے کہتے نہیں جی آ تو رہی، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہتے پھر وہ تم دے دو قرض، وہ اس لیے تو مجھے فون کر رہا ہے. اگر ڈائریکٹ کال ہو تو آپ پسند کریں گے، راستے میں کوئی سنے آپ بات کریں گے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی واسطہ نہ ہو، تو رب کے ساتھ جب کلام کرنی تو ہم کہیں واسطہ کوئی ہو؟ یہاں قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا تو کس سے؟ ڈائریکٹ اللہ سے. کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. واسطہ کیا ہے؟ آپ دعا اللہ رب العزت سے ہی کریں گے. اللہ کے رسول نے بھی کی. اللہ نے سننی ہے تو شیطان کی بھی سن لی. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو نے دور کر دیا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اللہ نے دے دی. نہیں سنی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ نے قبول نہیں کی. فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اور میں یہ نصیحت کرتا ہوں دوبارہ اس طرح کا سوال نہ کرنا، انبیاء کی لسٹ سے کہیں نام کٹ نہ جائے اور جاہلوں کی لسٹ میں نہ لکھ دیا جائے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حدیث کی روشنی میں، ما من مسلم يدعو بدعواه ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. جو بھی مسلمان اللہ سے مانگتا ہے، شرط یہ ہے دو دعائیں نہ کرے. یہ نہ کہے یا اللہ مجھے طاقت ایسی دے میں جس گھر مرضی جا کے چوری کر لوں، یہ دعا نہیں اللہ نے سنی. ولا قطیعۃ رحم، اور نہ یہ دعا کرے اچھا ذرا میرا بیٹا نوکری لگ جائے صحیح، میں نے ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے رشتہ داروں کو. قطیعۃ رحم اللہ کو پسند نہیں ہے. جو بھی دعا کرے ان دو گناہوں کی دعا نہ کرے، اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتے ہیں، یا فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کو پہاڑ کی شکل میں ایک چیز آئے گی، بندہ پوچھے گا اے اللہ یہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے تیری دعا. وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں. ویسے وسیلہ جو ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ دیں گے ہم، یا وسیلہ پیش کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بِدُعَاءِ رَجُلٍ صَالِحٍ، نیک آدمی سے دعا کروائیں گے، جیسا کہ صحابہ نے کروائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یا وسیلہ ہم دیں گے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اتقوا اللہ، تقوی یہ وسیلہ بن گیا. تین لوگ غار میں چھپ گئے تھے تو انہوں نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے وسیلہ کیا پیش کیا؟ اپنا اپنا نیک عمل. اور اگر یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا چاہیے، اذان کے بعد ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آگے
آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ. سرتاج رسول تو ہمیں حکم دے رہے ہیں میرے امتیوں جب اذان سنو تو میرے لیے تم وسیلہ مانگا کرو. مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہم؟ الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدت. اس لیے کسی کا اس طرح وسیلہ دینا جائز نہیں. اللہ کی ذات اور صفات یا کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یا اپنے نیک عمل کا وسیلہ، یہ 3 وسیلے ہی شریعت میں جائز ہیں، باقی جائز نہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.